السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں کچھ ذکر کریں گے۔ موڈس کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو آؤٹ لک ہے، اکنامک آؤٹ لک بالخصوص بینکوں کے میٹرز کو لے کے وہ منفی سے مثبت ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ 18.6% اس سال ریونیو شارٹ فال ہوگا پاکستان کو۔ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کل سے لے کے اب تک جو خبر بنی رہی اور جس پہ سب سے زیادہ بحث بھی ہوتی رہی، وہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا بطور معاون خصوصی اب کام نہ کرنا ہے۔ نئے وزیر اطلاعات نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ معاون خصوصی جو ہیں وہ بھی چارج سنبھال چکے ہیں۔ اس سے متعلق بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر معاملات ہیں۔ لاک ڈاؤن کو لے کے بھی ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان یہ توقع کر رہے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے، یہی رائے ہے کہ پاکستان میں کرونا اس طرح نہیں پھیلا جس طرح توقع کی جا رہی تھی۔ لیکن لاک ڈاؤن کس نوعیت کا ہوگا، حکمت عملی کیا ہے، یہ بھی بات کریں گے۔ نظامی صاحب، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا۔ اگر یہ پچھلے 3-4 ہفتے یا پچھلا 1 مہینہ ڈاکٹر صاحبہ کی کارکردگی کو دیکھا جائے اور ان کے جو طور طریقے تھے ان کو دیکھا جائے تو کیا لگ رہا تھا کہ واقعی ڈاکٹر صاحبہ سے اب یہ عہدہ لے لیا جائے گا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے غلطی کہاں پہ ہوئی فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے؟ دیکھیں، وہ تو پہلے فروری میں نے عرض کر دیا تھا کہ ان کا چل چلا ہوا ہے، اور اس کی وجہ کچھ انکوائریز ان کے خلاف ہو رہی تھیں، لیک آف ٹرانسپیرنسی کہہ رہے ہیں، کرپشن کے الزام میں۔ اس کے علاوہ جو PTI کی ریک اینڈ فائل ہے، وہ نظرتی طور پہ ان سے کوئی کیا کہنا چاہیے، ان کا کوئی لگا نہیں کھا رہی تھی وہ جی، مطلب ان کا لہجہ، ان کا انداز۔ باقی انہوں نے محنت تو خوب کی۔ آپ کو پتہ کہ اتنی محنت کرتی تھی کہ باقی وزیروں کو ہمیں بلانا پڑتا تھا، یہ خود فون کر کے ہمارے پروگرام میں آ جاتی تھی۔ لیکن جو ثابت ہوا وہ یہ تھا، آخری کے جو ثابت ہوا نا وہ تھا کہ انٹیلیجنس اداروں سے IB سے ان کی انکوائری کرائی گئی۔ اس پہ جو وزیر اعظم نے ایک انکوائری جو تھی وہ کی کہ آپ اعظم خان کے ذمہ دار ڈالا کہ آپ اس کی تحقیق کریں، تو انہوں نے تحقیق کی۔ ان پر یہ بھی الزام تھا کہ آپ کو پتہ نا کہ انفارمیشن کے کئی محکمے ہیں، ریڈیو، APP وغیرہ وغیرہ، جی مختلف کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ملازم بھی ہیں۔ وہ انہوں نے ایک تو PTV میں کچھ سیاسی بنیادوں پر اپنے لوگ بھرتی کرا دیے، پھر اپنے پاس کوئی نوکروں کی ظفر فوج مختلف اداروں سے منگوا لیے لوگ۔ پہلے بھی یہی الزام تھا نظامی صاحب، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی۔ جی، وہ میں اس پہ آتا ہوں۔ آپ اس پہ پھر پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ بھائی یہ آپ ریزائن کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں پرائم منسٹر سے ملنا چاہتی ہوں۔ پرائم منسٹر نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا کیونکہ فیصلہ ایوان بالا میں ہو چکا ہوا تھا، اور یہ جو عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں لیفٹیننٹ جنرل، یہ بہت پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کو لگا دیا جائے۔ لیکن پھر حکومت کو خیال آیا کہ یہ ایک ایسا شخص بھی ہونا چاہیے جو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے ہو، اور پھر قرۂ فعال جو ہے وہ شبلی فراز کے نام آیا۔ شبلی فراز جو ہیں ایک تو بڑے اچھے خاندان کے سلجھے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سول سروس میں یہ سرخرو ہوئے تھے، ان کے والد صاحب نے کہا نا یار ایک حج نہ مارو، احمد فراز صاحب بینکر بن گئے، اسپینش انٹلیکچوئل آدمی ہیں، اسپانوی زبان پہ پورا عبور رکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ نئی جہت ہوگی۔ اور دوسرے ایک چیز میں دونوں حضرات کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ نہ یہ پیسے کھاتے ہیں، نہ یہ کھانے دیں گے کسی کو۔ جی اچھا نظامی صاحب، یہ جو آپ نے سیکریٹری انفارمیشن اکبر درانی صاحب کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے جو خاتون سیکریٹری انفارمیشن تھی ان کے ساتھ بھی ڈاکٹر صاحبہ کی نہیں بن پائی، اور اب یہ جو سیکریٹری آئے تھے، سننے میں یہ بھی آ رہا تھا یہ ان کی منشا سے ہی آئے، تو پھر اب یہ سمجھا جائے کہ کسی اپنے نے ہی ڈاکٹر صاحبہ کے نشیمن پہ بجلیاں گرا دی؟ نہیں، یہ جو موجودہ سیکرٹری ہیں وہ بڑے ایماندار ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کی منشا سے آئے ہوں گے۔ وہ ایک اور بات یاد رکھیں زندگی میں، آپ جی خواتین کی خواتین سے کبھی نہیں بنتی جی، اگر وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی صورت میں ہوں ورک پلیس پہ۔ اور یہی ہوا بیچاری جو پہلے والی
سیکرٹری تھی انتہائی شریف النفس خاتون تھی. جی جی چلیں. اور اب آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں. آپ کو معلوم ہے کہ میں ان کے بعد بنا تھا وزیر اطلاعات عبوری ہے. یہ اس زمانے میں بھی ان کے اوپر بہت ایلیگیشن تھی. اور کس طرح کے ایلیگیشنز تھے نظامی صاحب؟ پیمرا کو بھی مس یوز آف آفس ہے. مثلاً یہ ہے کہ اب میں کیا کہوں آپ کو, اتنی باتیں جو کہنے کی ہیں, لیکن اب وہ چلی گئی, کیا کہنا کری. اور وہ میرا خیال ہے کہ کرپشن کا الزام تو خیر خان صاحب نے لگا ہی دیا ہے ان پہ. کرپشن کے الزام تو اور لوگوں پر بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کو فارغ نہیں کیا جاتا. اس تناظر میں وہ اور بھی تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب کے دائیں بائیں. اگر کرپشن کو ہی پیمانہ بنایا جائے تو شاید آدھی کابینہ کو فارغ کرنا پڑے کم از کم. اچھا نظامی صاحب, یہ ڈاکٹر صاحبہ کو دیکھ کے لگتا تھا کہ بھئی یہ کشتیاں تمام جلا چکی ہیں اور خان صاحب کی محبت میں اب یہ کسی اور پارٹی کی ہونے والی نہیں ہیں, اور اس نوکری کو وہ سمجھ لیں کہ اپنا آخری محاذ سمجھ کے لڑ رہی تھی. آپ نے شروع میں خود بھی کہہ دیا وہ بہت محنت بھی کر رہی تھی. دیکھنا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بات کہی کہ مجھے کپتان نے جہاں کہیں گے میں فیلڈنگ کروں, لیکن کپتان نے تو ان کو ٹیم سے نکال دیا. جی جی یا تو ہوتا نا 12th مین ہی بنا کے چلے گئے تھے وار بیٹ سے, ان کو نکال دیا. لیکن یہ ایک اور بات ہے ان میں کہ یہ بڑی باہمت اور بڑی ٹینیشیس خاتون ہے. بہت ان میں ایک وہ ہے خاصی, یہ اپنے ہٹ کی پکی ہیں. اب یہ بھی پتہ کرنا پڑے گا کہ خان صاحب تک ان کی رسائی کیسے ہوئی. اچھا نظامی صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے کہ فردوس عاشقاوان عمران خان تک کیسے پہنچیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے نظامی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی لابی کیا ہے پی ٹی آئی میں, اس سے متعلق بھی بات کریں گے, لیکن فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, مبارکباد آپ نے دی ہے. دعا گو ہیں آپ جو نئی آپ کی ٹیم آئی ہے انفارمیشن کی. پہلے یہ بتا دیں چودھری صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر فردوس عاشقاوان صاحبہ سے کہاں پہ غلطی ہوئی؟ نہیں غلطی تو خیر جو بھی آتا ہے وہ ظاہر ہے اپنی کوشش کرے گا پوری. انہوں نے بھی پوری کوشش کی ہے, بٹ فرینکلی ان کے انہیرنٹ پرابلم تھے. وہ اب یہ ایک تو جس طرح سے تھیوریٹیکلی دیکھیں, عارف نظامی صاحب آپ کو بتا رہے تھے جو سودے میں پرابلمس ہیں اور جو ایک تھیوریٹیکل جو ایشوز ہوتے ہیں, اس کے ساتھ اس کے جو پریکٹیکل پرابلم ہے نا وہ سول محکموں میں تقریباً ہر جگہ کے اوپر یا منسٹری میں بہت زیادہ ہے, وہ ہے لیک آف کیپیسٹی. ہاں جی فاضل صاحب, یہ بتائیے کہ آپ خود بھی وزیر اطلاعات رہے ہیں, اور یہ جو حالیہ وزارت اطلاعات میں تبدیلی ہے, یعنی کہ یہ آپ کے دور میں تیسری تبدیلی ہے, اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ آپ کیونکہ خود بھی میڈیا پریکٹیشنر ہیں, پروگرام بھی کرتے رہے ہیں, انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, پی ٹی آئی کے مدار العام بھی ہیں, تو کچھ اس پہ روشنی ڈالیں تھوڑی سی. نہیں اس میں میں نے تفصیل سے جو ہے بات آپ کر رہے تھے کہ جو تھیوریٹیکل پرابلمس ہیں اس کے ساتھ میں نے پریکٹیکل پرابلمس کا ذکر کیا ہے. تو بیسکلی تو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک لانگ ٹرم ایک اس میں اصلاحات نہ لائی جائے تو کوئی بہت بڑا تیر تو کوئی بھی نہیں مار لے گا. لیکن اس کو ضروری ہے, یہ انفارمیشن منسٹری بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, کیونکہ اس کی ایک انٹرنیشنل پراسپیکٹ ہے جو ہم اگنور کر دیتے ہیں اپنے لوکل پراسپیکٹ میں. لیکن اب 15 سال سے پاکستان کے اوپر, 20 سال سے فان موت کے بعد پاکستان کے اوپر کتنی کتابیں دنیا میں چھپی ہیں, ان میں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو کہاں پہ آیا ہے, ہماری جو انٹرنیشنل اگر آپ دیکھیے کہ جو تھنک ٹینک ہیں ان میں ہماری کیا رسائی ہے, یونیورسٹیز میں ہماری کیا. تو یہ ایک پورا ایک انٹرنیشنل نیریٹو کو ساتھ لے کے چلنا, نیشنل نیریٹو کو ساتھ لے کے چلنا, ایک پورا ایک کام ہے جو آپ نے کرنا ہے, جو موجودہ سیٹ اپ میں تو بڑا مشکل ہے کرنا. اسی لیے میں نے بڑے ریفارمز انیشیٹ کیے تھے. ہمارا جو آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی کی وجہ فرینکلی یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک میڈیا کو اور جو سوشل میڈیا ہے ان کے بارے میں وہ سینسٹیو ہے, اینڈ ہی ایکچولی تھنکس اباؤٹ دیٹ, اور وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر. پرائم نواز شریف صاحب نے تو 5 سال میڈیا سے بات ہی نہیں کی ہے, اور اسی طرح سے زرداری صاحب آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ وہ میڈیا سے جو ہے وہ اپنے ایک
بازار میں کبھی ملے ہوں. بٹ عمران خان تو کھلے ڈولے ہیں, وہ اپنے جو ایکشن ہیں اس کے اوپر جو ریئیکشن آتا ہے اس کے اوپر بھی سینسٹیو ہیں, وہ پیسے تبدیل بھی کرتے ہیں اس کے ایکشن جی. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ جو سینسٹیوٹی ہے پرائم منسٹر صاحب کی ٹوورڈز میڈیا وہ زیادہ ہے ان کمپیریزن ٹو دا پارٹی. جی نظامی صاحب. اچھا لیکن فواد صاحب, لیکن یہ بتائیے کہ یہ آپ نے جو بات کی نا, جب اس میں ایک نئی جہت جو آئی ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب. لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ جو ہیں وہ ایک عام جرنیل نہیں ہے, ان کو بڑا تجربہ ہے. آپ نے جس کا بالکل درست کہا, جو باجوہ صاحب کا ایک ایج ہے ان کو یہ ہے کہ وہ ادارے, انہوں نے میڈیا کا ادارہ اتنا بڑا کھڑا کیا ہے اور ان کو بالکل ABC پتا ہے کہ کیسے یہ معاملات چلتے ہیں. میڈیا کے جو کہہ لیجیے نا ایک بیک اینڈ کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ بالکل ان کی فنگر ٹپس کے اوپر ہے. ان کو ایڈوانٹیج بہت ہے, جو کہ جو میرے بھائیوں کی طرح ہیں, ان کو پولیٹیکل بہت ایکسپوجر ہے, لیکن یہ جو بیک اینڈ ایکسپوجر ہے وہ باجوہ صاحب کا بہت زیادہ ہے. اور وہ اگر یہ ٹیم کی طرح سے جو کام جو خیال ہے جس مقصد کے لیے بنایا, اگر یہ کام کریں گے تو بہت اچھا کام کریں گے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا فواد صاحب ایک بات مجھے بتائیں کہ محترمہ کے ہوتے ہوئے ایک کہ بہت زیادہ پولرائزیشن, فکر بازی, طنز یا خاصی اگریسو قسم کی فرنٹ فٹ پہ بیٹنگ کرتی تھی وہ. لیکن جو شبلی فراز صاحب ہیں وہ ان کا میلان اعتماد ذرا دھیمے مزاج کے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو حکومت کی ترجمانی میں ایک مثبت سٹائل جو ہے وہ اپنایا, جیسے آپ کے دور میں بھی تھا, آپ بڑا اپوزیشن کو جواب بھی دیتے تھے لیکن ساتھ ایک انداز ذرا بہتر تھا. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سٹائل ہے اس میں بھی فرق آئے گا یا محض یہ چہروں کی تبدیلی ہے؟ نہیں وہ تو خیر ظاہر ہے جی, وہ فردوس عاشق کمان, فردوس عاشق کمان تو نہیں ہے, وہ تو بڑا ایک آنریبل آدمی ہے اور بڑا وہ اس کا یہ تو وہ تو پھر جب ہو جاتا ہے نا فرینکلی ان الیکٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا پرابلم یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت ثابت کرنے کی کوشش کے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں بھی پڑنا پڑتا ہے نا انہیں. تو وہ ظاہر ہے شبلی کا وہ پرابلم بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہی ہمسیلف از ویری ڈگنیفائڈ پرسن, اور وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ نہیں اس طرح سے تو نہیں ہوگا جس طرح سے پہلے. نہیں فواد صاحب, یہ ان الیکٹڈ لوگوں کی آپ نے بات کی ہے, تو پارٹی میں جو دیگر ان الیکٹڈ لوگ ہیں, اہم عہدوں پہ ہیں, ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہوتے ہیں؟ وہ کئیوں کا ہوتا ہے, کئیوں کا اپنا اپنا سٹائل بھی ہوتا ہے. جی اچھا, تو فواد صاحب بات تو خیر آپ نے یہ کر دی ہے. اچھا ایک اور معاملہ ہے فواد صاحب, آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کی ہے, جو ریسنٹلی ایک معاملہ چل رہا ہے لاک ڈاؤن کو لے کے, اور پرائم منسٹر صاحب نے پھر یہ کہا ہے کہ جو رپورٹ ہوا ہے کہ ان کی توقع جو تھی اس سے کم ہوا ہے, کورونا کی مطلب صورتحال پاکستان میں بہتر ہے. لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن, اس کے بھی کیا نتائج مل رہے ہیں, اور اب کیا آگے کیا ہوگا 10-12 دن کے بعد؟ دیکھیے جی, ابھی تک تو فرینکلی پاکستان ہیز ڈن رادر ویل. ہمارا جس قسم کا ایک وہ تھا وہ معاملہ جس قسم کا دنیا میں ہم نے دیکھا ہے, اس طرح سے 26 فروری کو پہلا کیس پاکستان میں آیا تھا, اسی دن پہلا کیس امریکہ میں آیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا سچویشن ہے اور یہاں پہ کیا ہے. اب اس میں اللہ کی طرف سے بھی گزار ہے, مہربانی ہے, بہتری ہے, لیکن اوور آل جس طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان چیزوں کو چلایا ہے اور کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی کرتی ہے. جی اچھا صاحب یہ بتائیں کہ اپنی آپ کی وزارت کا کچھ ذکر کریں. یہ ابھی آپ نے رمضان کا چاند نظر آنے کے حوالے سے ایک ممبر سائنس میں ان کو بیچ میں رکھا. آپ تو شروع سے ہی اس چیز کے حق میں ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ جو تمام اسلامی دنیا میں پتہ ہوتا ہے کہ عید کس دن ہوگی, رمضان کب شروع ہوگا, محرم کا کیا ڈیٹ ہوگی, 100 سال کا کیلنڈر بنا ہوا ہے. ہمارے ہاں یہ اتنا بڑا مسئلہ جو علماء کرام نے کیا ہوا ہے کھڑا, وہ ایک ممبر سائنس کا بنانے سے تو حل ہونے کا نہیں. اس بارے میں کوئی
واضح طریقہ کار نہیں بنانا چاہیے جو ایک لوگوں کو انسرٹنٹی جو ہے جس کی وجہ سے کئی عیدیں ہوتی ہیں، اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ختم ہو جائے؟ 100% بات آپ کی ٹھیک ہے. یہ بیسکلی تو دیکھیں اس وقت جو دنیا جہاں پہ چلی گئی ہے وہاں پہ تو رویت ہلال کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ اس پہ چاہتے ہیں کہ چاند دیکھ کے عید منانی ہے، پھر تو دیکھیں نا، پھر تو راول پنڈی کی اپنی عید ہوگی، لاہور کی اپنی عید ہوگی، کراچی کی اپنی عید ہوگی. وہ تو پھر کبھی بھی آپ ایک عید تو نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے ایک یگانگت پیدا کرنی ہے، اتحاد پیدا کرنا ہے، پھر آپ کو سائنٹیفک طریقوں کے اوپر ہی جانا پڑے گا اور آپ کو ایک سسٹم بنانا پڑے گا جو ہم نے بنا کے دیا ہے، کیلنڈر ہم نے بنا کے دیا ہے. اور اس طرح دیکھیے یہ ٹرکی ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا، یہاں پہ کوئی چاند دیکھنے نہیں نکلتے. یہ سارے کیلنڈر پہ روزے رکھتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہی انہوں نے اپنا جو ہے وہ باقی روزی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اب کیا کریں، ان کو ختم کرنا آسان تھوڑی ہے. مفتی منیب صاحب سے ملاقات ہی کر لیں، چوہی صاحب بتا دیں، انہیں بنا دیا ہم نے یہ سب. ہم نے تو کئی دفعہ ان کو بلایا ہے، میٹنگ بلایا ہے کہ آپ تصویر بنائیں اور دیکھیں اور ہمیں گائیڈ کریں. اگر آپ خود نہیں آتے. جو مساجد میں جو 20 رکعتی لاک ڈاؤن کے ذریعے ہوتے ہوئے نمازیں ادا کرنا، یہ بھی باقی دنیا اسلام سے مختلف ایک تجربہ ہے. یہ آپ کے نزدیک کامیاب ہوا ہے یا کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میرے ویوز تو خیر جو ہیں وہ اتنے پرو نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب ریاست ایک فیصلہ کرے اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. بٹ یہاں پہ پریکٹیکل پرابلمز ہیں. دیکھیں یہاں پہ 10 کروڑ لوگوں کے پیچھے آپ سوٹی لے کے نہیں کھڑے ہو سکتے. اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ کوئی دلیل اور عقل کی بات کے اوپر تو کوئی اتنا بحث ہے نہیں ہمارے یہاں. ہمارے ہاں تو جذبات کے اوپر زیادہ بحث ہے اور جو ایک کیپیسٹی ہے وہ اس کو دیکھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو ایک پریزیڈنٹ صاحب نے انیشیٹو لیا ہے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے اس سارے معاملے میں. اور اس کو انہوں نے کم سے کم اس کو نقصان دہ بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں چاہے تبلیغی ہوں، زائرین ہوں، جو ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ جو کرونا سے افیکٹڈ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں. اور اس وجہ سے ہیں کہ وہ اجتماع کے اوپر یقین رکھتے ہیں. جہاں اجتماع ہوگا وہاں پر یہ کرونا جو ہے یہ پھیلے گا. فواد صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. ایک بریک، اور بریک کے بعد کچھ 18ویں ترمیم کی بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فواد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب 18ویں ترمیم سے متعلق ہم کچھ بات کر رہے تھے، آپ نے بھی اس پہ کمنٹ کیا تھا. ایک تو آپ اپنا وہ کمنٹ کنٹینیو کر لیں، دوسرا فواد صاحب سے بھی جان لیں. فواد صاحب یہ بتائیے کہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہے اس وقت اتنا ارجنٹ کہ اس کے ذریعے ایک خواہ کا ارتعاش پیدا کیا جائے؟ اب وہ مولانا فضل الرحمان بھی ایکٹیو ہو گئے اس کے حوالے سے، بلاول صاحب نے بھی دھواندار بیان دیا ہے، اور ادھر پی ایم ایل این شہباز شریف صاحب بھی اس بات میں بڑے پریشان ہیں. تو کوئی یہ 18ویں ترمیم کی کیا بے وقتی لاگنی ہے؟ نہ یہ اس وقت منظور ہو سکتی ہے، اور یہ وہ بھی تو جب تک اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کنسنسس نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. تو ایسا کنسنسس پیدا ہونا ممکن ہے موجودہ حالات میں؟ دیکھیے میں تو بالکل آپ ٹھیک ہوں، اور آپ نے صحیح اس کو ڈسکرائب کیا. اس میں کوئی اس وقت ایسا ایشو نہیں ہے. یہ ہر 3 مہینے کے بعد ایک خبر آتی ہے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی پالیٹکس شروع کر دیتی ہے. حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم کا جو جینیسس ہے اس پہ سارے اس پہ متفق ہیں کہ ڈیولوشن ہونی چاہیے سینٹر سے پروونسز کو، اور بلکہ آرٹیکل 140 پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور پروونسز سے ڈسٹرکٹس کو ڈیولوشن ہونی چاہیے. وہ حصہ انفارچونیٹلی ہم نے مکمل نہیں کیا. لیکن جہاں پہ یہ پرابلم بھی ضرور ہے 18ویں میں 19ویں 20ویں تینوں جو ترامیم ہیں ان میں ایسے ایشوز ہیں جن پہ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن ان کے ابھی کوئی اتنی اس پہ قیامت بھی نہیں آ رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جب تک پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ایک وائڈر پولیٹیکل کنسنسس ہو نہ اس وقت تک ترمیم ہو نہیں سکتی. لہٰذا یہ بحث فی الحال تو اس کی کوئی تفصیل نہیں. جی نظامی صاحب. جی ہاں جی. تو فواد صاحب آپ جو یہ 18ویں ترمیم کو سمجھ رہے ہیں کہ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود اس پہ بیان بازی ہو رہی ہے
شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کچھ فرمایا ہے، اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب زیادہ اپنی توجہ خارجہ امور کی بجائے دوسرے معاملات میں کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب نے عمر صاحب نے بالکل یہی بات کی ہے کہ جو میں اس وقت کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں اس میں کوآرڈینیشن کے ایشوز ضرور ہیں اور ان کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، لیکن جو ریولیوشن کا ایک کانسیپٹ ہے اس کے اوپر تو ایک کنسنسس ہے. اور شاہ صاحب نے اس کے علاوہ باتیں کی کہ کچھ خبر جو ہے وہ ذرائع سے آتی ہے، اس کے بعد اس سے بحث شروع ہو جاتی ہے اور جو ظاہر ہے کہ سوٹ کرتی ہے اپنی پارٹی کو اسپیشلی، وہ ہمیشہ اس کو زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر زور ڈالتے ہیں. حالانکہ کوئی ایسا میرا نہیں خیال کوئی اتنا بڑا ایشو اس وقت اس پہ ہے اور نہ ہی کوئی بڑی بحث ہے. یہ ضرور ہے کہ جیسے صحت کے معاملات ہیں، خود ہمارے ہاں R&D کے جو معاملات ہیں، اربوں روپیہ جو ہے وہ جا رہا ہے اور ہمیں ڈائریکشن جو ہے وہ پروونسز کی علیحدہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی علیحدہ ہے، اور اس میں ایک بالکل کوآرڈینیشن جو ہے وہ چاہیے. بڑے ایشوز ہیں جس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بات ہونی چاہیے. ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے اپوائنٹمنٹ کا وہ بہت ہائی بے شمار چیزیں جن پہ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن یہ وائڈر پولیٹیکل کنسنسس سے ہوگی. یہ PTI اکیلی تو ظاہر لا ہی نہیں سکتی. جی بالکل ٹھیک. نیب ایک طرف میں بتاؤں کہ جو نیب لا تھا، نیب لا کے اوپر جب یہ ہم نے آرڈیننس دیا اس کے بعد خود میں نے KMLN میں رانا تنویر صاحب سے، خواجہ آصف صاحب سے، ان کو پیپلز پارٹی نے سینٹ میں ایک لا جو ہے وہ پاس کرا دیا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ابھی آپ دونوں پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ یہ لا صحیح نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں، بعد میں پھر موقع نہیں ملتا. وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مان گئی ہمارے ساتھ. PMLN نے اپنا ہی پھٹا شروع کر دیا اور اب وہ آرڈیننس ہی لیپس کر گیا. ایک طرف یہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ نیب کا لا ٹھیک نہیں، دوسری طرف انہوں نے اب تک کوئی کانکریٹ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے کوئی تجویز لے کے نہیں آئے کہ آخر چاہتے کیا ہے، کہ نیب لا میں کیا امینڈمنٹ ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے بہتر کرنا چاہیے. یہ ایک اپوزیشن کیونکہ ہمارے یہاں فرینکلی بڑی ایک نان سیریس اپوزیشن ہے اور پھر اس میں سبسٹینس کوئی نہیں ہے، یہ سارے بس باتیں کروا لیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب اب یہ جو نیب کا بھی ہے، بہرحال پریکٹیکلی دیکھا جائے جو فواد صاحب نے بھی بات کی ہے، جو آپ نے بھی کی ہے کہ 18ویں ترمیم کو اس وقت کوئی چھیڑ چھاڑ اس کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، ایک تو حالات ایسے ہیں. لیکن یہ نیب آرڈیننس کا جو معاملہ ہے نظامی صاحب، اب اس پہ حکومت نے اپوزیشن سے رابطہ بھی کیا ہے، لگتا ہے پرانا آرڈیننس اسی کو تجدید دی جائے گی. تو یہ واقعی اپوزیشن کے پاس نیب آرڈیننس میں تبدیلی کے لیے، یہ قانون میں تبدیلی کے لیے انپٹ کیا ہے؟ لیکن اب بات پتہ کیا ہے، ہمارے یہاں ہوم ورک کوئی بھی نہیں کرتا، نہ اپوزیشن کرتی ہے. اپوزیشن کے پاس تو یہ بھی ایک جواز ہے کہ جی ہم پیشیاں بخت نیب کی یا ہم قانون سازی کریں. دوسرے یہ کرونا کی وجہ سے اجلاس ہی نہیں ہو پا رہا. اب آرڈیننس بھی بار بار کرنا جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے. تو یہ معاملہ کٹھائی میں پڑا ہوا ہے. دوسری طرف حکومت نے کچھ جو نیب آرڈیننس تھی اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی وہ بزنس مین اور بیوروکریٹس کو استثناء دیا تھا، وہ بھی اب وائڈ ہو گیا. اب نیب جو مرضی چاہے جس کو مرضی بلائے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. تو یہ اصل میں جو بات یہ ہے کہ ہم 18th امینڈمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں، اور بھی اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو قانون ساز ہے وہ قانون سازی کے علاوہ ہر کام کرتے ہیں. ضیاء الحق نے ان کو فنڈ لگا دیے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے بن گئے. یہ جو 18th امینڈمنٹ سے جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ حکومت ہے، وہ خود اختیاری، یعنی کہ لوکل باڈیز والا سسٹم ہے. ان کو پیسے دیں، نالیاں بنانا، سڑکیں بنانا، یہ ان کا کام ہے، یہ MNS کا کام نہیں ہے. تو نظامی صاحب وہ ضیاء الحق تو فنڈ لگا کے چلے گئے تھے، اس کے بعد سے کتنی حکومتیں آئی ہیں. اگر یہ فنڈ ہی ساری برائی کی جڑ ہے تو موجودہ حکومت یہ فنڈز ختم کر دے، نہ دے ترقیاتی فنڈز کو، نئی پالیسی بنا لیں. آپ نے دیکھا نا ابھی کیسے بنا لیں. یہ حکومت تو بہت کمزور ہے اس معاملے میں، ان کے الائز ناراض ہو جائیں گے. ابھی چودھری برادران کا کیا جھگڑا تھا آپ کو معلوم ہی ہے کہ جی آپ ہمیں فنڈ نہیں دے رہے ہمارے MNS کو اور MPS کو. تو ساری بات ہی وہیں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. جی اچھا، آپ بات کر رہے تھے پاکستان کی اکانومی کی. جی 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 کہ وہ موڈیز نے ان کو بڑا سیٹ اپ دے دیا. یہ تو چڑی اچھی بات ہے کہ موڈیز نے ان کو یہ کہہ دیا. لیکن جو یہ تو ایک چیز ہے، لیکن جو
ایک اور رپورٹ ہے، وہ ایک امریکی ریٹنگ ایجنسی ہے جی انویسٹر سروس، اس نے کہا کہ زور بابلا کے جو ذخائر ہیں ان کا حجم 2 ماہ کی برآمدات کے بل سے بھی کم ہے. یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. جی اور انہوں نے کہا کہ 11 ماہ قبل معاشی صورتحال کو دیکھ کر ایسا اندیشہ لگتا ہے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست والی صورتحال کی طرف جا سکتا ہے. جی یعنی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے قرضے واپس کریں 2020 میں تو وہ موجودہ جو آپ کے وہ ذخائر ہیں ان سے پورے نہیں ہو سکتے. تو یہ تو ایک بہت ہی انتہائی گمبھیر قسم کی معاشی صورتحال ہے، جس کی طرف میرے خیال سے بجائے واہ واہ کرنے کے، مبارکباد سلامت کرنے کے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اب ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ وانگ تانگ کا کام چلائیں، کیونکہ یہ جو آؤٹ لک رپورٹ کو پازیٹیو دیا گیا ہے، یہ جو آؤٹ لک رپورٹ آئی ہے بینکوں کی جو ریٹنگ ہے اس کو پازیٹیو دیا گیا ہے، بینکوں کی آؤٹ لک کو مستحکم قرار دیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف، رزاق داؤد نے کہا ہماری جی ایکسپورٹس میں 30% اضافہ ہو گیا. اللہ ان کو منہ میں گھی شکر. یہ واقعی رزاق داؤد صاحب کا کمال ہے کہ ایسے دور میں جب کہ سارا کایا پلٹی ہوئی ہے دنیا کی، انہوں نے ایکسپورٹس میں اضافہ کر لیا. یہ سوال ہے کہ کہاں بھیج رہے ہیں پاکستانی اپنا سامان، کس ملک میں بھیج رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے. خیر نظامی صاحب، آئی ایم ایف کی ایک اور رپورٹ آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرنٹ آپ کا فسکل ایئر ہے اس میں آپ کا ریونیو شارٹ فال 18.6% کمی کا خدشہ ہے ٹیکس وصولیوں میں. اب آپ کے اخراجات تو اس طرح کم ہوئے نہیں ہیں، آپ کا ریونیو ٹارگٹ بھی اگر پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا کوئی گرانٹ آئے گی، کوئی اور مدد آئے گی؟ آپ دیکھیں نا ریونیو ٹارگٹ کیسے پورا ہوگا آپ کا. سب سے پہلے تو جو ریونیو ٹارگٹ اوریجنل تھا اس میں ہم نے تخفیف کرائی آئی ایم ایف سے. اب جو باقی رہ گیا تھا وہ بھی پورا نہیں ہو رہا تھا. شبر زیدی صاحب اپنا ان کا تو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اس سلسلے میں، وہ کچھ نہیں کر پائے. اور ایک اکانومی جو روبے زوال ہو آئی ایم ایف کی ٹریڈیشن کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہم نے تو آئی ایم ایف کی ڈاٹڈ لائن پہ سائن کر دیا، ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے اکانومی، یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریونیو ٹارگٹ لے کے لے جائیں گے. ریونیو ٹارگٹ تب پورا ہوتا ہے نا جب اکانومی کا پہیہ چل رہا ہو، مینوفیکچرنگ، لارج اسکیل، میڈیم، یہ سب کچھ چل رہا ہو، ملک میں کچھ ہوگا تو پھر ریونیو آئے گا نا. تو ایک طرف اگر ایک طرف تو آپ کی زوال پہ ہو اور وہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام سے اس میں اضافہ ہوا، دوسرے آپ آئی ایم ایف کا ٹارگٹ بھی مان لیتے ہیں، تو اب وہ اس میں اب تو کمی مزید آنی ہے. اور یہ بڑا ہی اچھا موقع ہے، ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ آئی ایم ایف کے سارے پیکج کو اب ری نیگوشیٹ کیا جائے اس تبدیل شدہ صورتحال میں. جی اس کا فائدہ اٹھایا جائے. یہ جو پرانے فارمولے پرانے فارمولے جو ہے نا، اس سے یہ اقتصادی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. اچھا نظامی صاحب، کچھ معیشت دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہرحال یہ کورونا کی صورتحال ہے تو مشکل، لیکن پاکستان اگر تھوڑا سا دانشمندانہ طریقے سے چلے تو یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے جو پاکستان پہ بین الاقوامی قرضے ہیں ان کو ختم کروانے کے لیے یا ان میں کوئی مزید ریلیف لینے کے لیے اور موجودہ جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے بھی. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بھائی یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو ایٹمی قوت کہتے ہیں، دوسری طرف ہم ہاتھ پھیلائے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے قرضے معاف کرو، ہمیں قرضے دو، اور اسی کو طرح امتیاز بنایا جاتا ہے کہ جی حکومت نے بڑا تیر مارا، اتنے قرضے لے آئے. یہ پاکستان کوئی فنڈ ریزنگ پہ تو نہیں چل سکتا. اب یہ دیکھیے جب یہ ٹیلی تھون وغیرہ ہو رہا ہے، اس بارے میں بھی ایک پہلو آپ نے شاید اس پر اتنا غور نہیں کیا کہ یہ بڑے پاکستانی غیر ملکی جو ان کی بڑی ہمت ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کافی فنڈز دیے، لیکن یہ بھی تو اپنی جگہ پہ بات ہے کہ وہ بیچارے خود بڑے مختوج صورتحال کا شکار ہیں. برطانیہ یا امریکہ میں کرونا وائرس کی صورتحال پاکستان سے بھی بدتر ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ اصل چیز ہے اکانومی کو جمپ اسٹارٹ کرنا. اس میں اب مثلا آپ کو پتہ نا ایک تھنک ٹینک بنا ہے جس کی 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. تھنک ٹینک نے کہا ہے کہ جی ایس ٹی 5% کر دیں، ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ 6% کر دیں اور کم کر دیں. سوال ہے یہ
یہ چیزیں جو ہے یہ تو وزارت خزانہ جو ہے وزیر خزانہ کس مرض کی دعائیں ان کو ہی پتہ ہوگی. تھنک ٹینک کو چاہیے کوئی نئی بات کرے, کوئی نئی تھیوری لائے کہ یار پاکستان میں یہ جو موجودہ طرز اکانومی ہے یا اقتصادی حالات کو چلانے کے معاملات ہیں اس میں کس طرح بہتری لائی جائے. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, ایک اور معاملہ ہے جو گورنر سندھ ہیں عمران اسماعیل صاحب, وہ کرونا پازیٹیو آئے ہیں, اللہ رب العزت انہیں صحت بھی دے, اور اگر پچھلے 10-15 دن کی ہم ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو وہ خاصے ایکٹیو رہے ہیں, لوگوں سے میل جول, پھر اندرون سندھ میں بھی انہوں نے ٹریول کیا, جو ایسوسیشنز ہیں ان سے میٹنگز بھی کرتے رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو نیریٹو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اس کو بھی وہ آگے چلتے رہے ہیں. ایک تو ظاہر یقینی طور پہ آپ کی ان کے لیے توقعات, آپ کی خواہشات کیا ہیں, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ اور اس بیماری کی سنجیدگی کا اندازہ. خواہشات کیا ہونی ہے یار, میری خواہشات نظامی صاحب تو یہ ہونی ہے اللہ میاں ان کو جلد سے جلد صحت یاب کرے. اور آپ نے دیکھا ہے کرونا وائرس یہ نہیں دیکھتا کون اپوزیشن میں ہے, کون حکومت میں ہے, کون لاک ڈاؤن کے حق میں ہے, کون خلاف ہے, کون سا ملک امیر ہے, کون سا غریب ہے, کون آدمی غریب ہے, کون امیر ہے. اس سے تو ایسا ہلا پھیرا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کا جب سے امیر ترین ملک جو سپر پاور ہے اس کو شاید کو اللہ میاں کی طرف سے سزا ملی ہے کیا, ادھر اس کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں لوگ روز انتقال کر رہے ہیں وہاں. تو برطانیہ کو دیکھیں جو حال ہے, باقی ملکوں میں جرمنی میں تو کام, لیکن آپ اٹلی اور اسپین کو دیکھیں خاص طور پہ. جی یہی میں نظامی صاحب کہہ رہا تھا کہ اٹلی اور اسپین کے حالات بڑے مخدوش ہیں, بڑے برے حالات ہیں وہاں پہ اس وقت. جی تو خیر یہ بھی ٹھیک ہے کہ پاکستان پہ ایک لحاظ سے فطری طور پہ بھی بڑا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اس طرح معاملات آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, لیکن یہ ریلیکس ہونے کا ٹائم بھی نہیں ہے. اچھا نظامی صاحب آپ جی اس میں جو بات یہ ہے کہ یہ کہنا اور کہہ جانا کہ پاکستان میں بڑا کم اس کا امپیکٹ ہے. آپ یہ بھی سن رہے ہوں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں یہ لیٹ ذرا کچھ لیٹ آیا. ایک دوسرا یہ کہ اگر ہم نے حفاظتی اقدامات نہ کیے تو جولائی تک 2 لاکھ سے زیادہ لوگ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ آج ہی نیوزی لینڈ نے کہا کہ جی ہم نے کرونا وائرس ختم کر دیا, انہوں نے لاک ڈاؤن کھولنا شروع کر دیا. ایک اور ملک ہے ویتنام, جی ان کی آبادی شاید 8 کروڑ ہے کتنی ہے, انہوں نے ختم کر دیا کیونکہ وہاں یا اس کو کم کر دیا کیونکہ وہاں بہت کم ہوا ہے, اور انہوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے کمپلیٹ اس کو کیا. چائنا نے بھی لاک ڈاؤن کے ذریعے کیا. تو یہ ہماری پالیسی جو ہے وہ ایسی ہے کہ نہ ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں نہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کر رہے, دونوں طرف کر رہے ہیں ہم کام, اور نتیجہ ہو رہا ہے کہ یہ پھیلتا جا رہا ہے. اور اللہ واقعی ہمارے اوپر فضل کرے اور یہ جو خدشات ہیں یہ درست ثابت نہ ہو تو اسی میں ہماری بچت ہے. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب کچھ کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس کی بات بھی کر لیتے ہیں. جو چینی بحران پر انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے, اب کمیشن کو مزید 3 ہفتے کی مہلت دے دی گئی ہے. ویسے 25 اپریل کو یہ رپورٹ آنی تھی اور یہ کہا گیا کہ جو آڈٹ ہونا ہے شوگر ملز کا وہ بوجود کورونا پراپرلی آپریشنل بھی نہیں ہے, کھلی بھی نہیں ہے. اب 3 ہفتے بعد, ظاہر ہے 3 ہفتے بعد پھر عید بھی آنے والی ہوگی, تو کوئی عید پہ کوئی نیا سیاسی معاملہ کھڑا ہوگا, کوئی نیا بونچال ہوگا؟ خیر اس کا عید سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو فورنزک آڈٹ ہے, لیکن اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میڈیا کے ذریعے لیک بھی کی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ کہ جی چینی کی ڈیمانڈ اتنی ہے, سپلائی اتنی تھی, کچھ چینی افغانستان جاتی تھی وہ جاتی نہیں تھی. مطلب ہے کہ اس قسم کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں جو کہ ایک قسم کا میڈیا ٹرائل کرنے کے مترادف ہے. مجھے تو شہباز شریف صاحب کے اس مطالبے کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی یہ شوگر اور آٹے کی رپورٹ حکومت دبا رہی ہے. بھائی اس میں دبانے کی کیا بات ہے؟ کیا یہ آپ اس میں بالکل پاک اور صاف بات ہے؟ کیا یہ آپ کے ہوتے ہوئے سبسڈیز نہیں دی گئی؟ کیا یہ شوگر مل لگانے کا کلچر آپ کے دور کی
ایک دین نہیں ہے. سوغات. شوگر ملز کی مشینری اتفاق پاؤنڈری بنتی رہی ہے ایک زمانے میں, اب تو ہے ہی نہیں اتفاق پاؤنڈری. تو یہ اس عوام میں تمام سیاستدان جو ہے نا وہ ایک ہی سطح پہ ہیں. جی, تو نظامی صاحب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے میں اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی خاص قسم کا پوائنٹ سکورنگ یا خاص قسم کی مزاحمت نہیں ہوگی عمران خان اگر اس کو لے کے بھی آگے چلتے ہیں؟ نہیں, یہ یار بات یہ شہباز شریف صاحب بھی ذرا ڈرامہ بازی کرتے ہیں. کوئی اپنا امپیکٹ نہیں وہ بنا سکے جب سے واپس آئے ہیں. اسی قسم کی فروئی باتیں کر کے وہ اپنا ٹائم گزار رہے ہیں. ایک نیا پتھر ان کو آیا ہوا ہے نیب کا بھی نظامی صاحب, دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. 22 اپریل کو تو وہ پیش نہیں ہوئے تھے. ہاں جی, وہ تو مجھے ان سے ہمدردی ہے کہ نیب ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. لیکن ان کو چاہیے کہ جواب دیں, جو نیب نے جو باتیں بتائی ہیں ان کا جواب دینا چاہیے ان کو. ہی شوڈ کم آؤٹ کلین. جی اچھا نظامی صاحب, آپ اوورسیز پاکستانیوں کی بات کر رہے تھے. اس وقت تقریباً 62,000 پاکستانی ہیں جو اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا چکے ہیں پاکستان سے باہر, اور وہ پاکستان آنے کے خواہش مند ہیں کیونکہ وہاں پہ حالات, کسی کا روزگار چلا گیا, کسی کے پاس پیسے نہیں بچے. آج جو سیل ہے کرائسس مینجمنٹ سیل دفتر خارجہ کا, شاہ محمود قریشی صاحب وہاں گئے بھی ہیں اور وہاں انہوں نے لوگوں سے, افسران سے ملے بھی ہیں. یہ کتنا بڑا آپریشن درکار ہے ان 62,000 لوگوں کو پاکستان لانے کے لیے؟ کتنے جہاز چاہیے یا کتنا ٹائم چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں, یہ شاہ محمود قریشی بیچارے جو ہیں, ہر مرض کی دوا تو ان کے پاس نہیں ہے نا. یہ اوورسیز پاکستانیوں کے وزیر کون ہیں؟ زلفی بخاری صاحب. وہ آج کل کہاں ہیں سید زلفی بخاری صاحب؟ وہ نظامی صاحب ادھر ہی ہیں, اسلام آباد میں ہی ہیں. اپنی جملہ صلاحیتوں سے قوم کو مستفید کرنا چاہیے, کوئی فلائٹس آرگنائز کرنا چاہیے. اور اوورسیز پاکستانیوں کا اگر انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑا بے روزگاروں کا انفلکس جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے یا آنے کے لیے بےتاب ہے. ان کو آپ نے کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے, ان کو کیا روزگار کے موقع فراہم کرنے ہیں. یہ زلفی بخاری صاحب خالی یاری دوستی کی بیسس پہ ہی تو کام نہ کریں, کوئی کارکردگی بھی دکھائیں. اچھا نظامی صاحب, کابینہ کی میٹنگ میں آج ایک اور فیصلہ ہوا ہے اور صحافیوں اور صحافتی اداروں کی مالی امداد کی پیکج کی منظوری دے دی گئی ہے. اب اس پیکج کے خد و خال تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن کیا ہو سکتا ہے متوقع پیکج؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی تو نیگوسیشنز بھی چل رہی تھی سی پی این اے کی حکومت کے ساتھ. جی وہ ساتھ باقی سٹیک ہولڈرز بھی تھے, وہ طے ہوئی ہوئی ہیں باتیں. اس میں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اخبارات کے بہت زیادہ واجبات جو ہیں وہ حکومت کی طرف ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ براہ راست ایجنسی کی کمیشن کاٹ کے یہ اسٹیک ہولڈرز کو دے دی جائیں. یہ نہیں کہ چاہے وہ میڈیا ہاؤسز ہوں جن میں چینلز ہیں یا اخبارات ہیں, دونوں کو. بعض اسٹیک ہولڈرز کی خواہش یہ ہے کہ ایسا نہیں کیا جائے, یہ ایجنسیوں کو دے دی جائے یا ہمیں دے دی جائے, یعنی کہ اے پی این ایس کو, پھر ہم بعد میں آگے دیں گے. اس چودراہٹ میں یقیناً بہت ساری ماضی میں کھانچے بازی چلتے رہی ہے. اور یہ جو اب محترمہ والا بھی مسئلہ جو آیا ہے, یہ بعض میڈیا کے بھی لوگوں سے مل کے اور انفارمیشن کی جو لوگ ہیں ان سے مل کے, صوبوں میں بھی ایسے ہی ہے, یہ بڑی بڑی کھانچے بازیاں ہوئی ہیں. جی ٹھیک ہے. بعض جگہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ڈبل پیمنٹ لے لی گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو, اب اگر یہ پیکج آیا تو بڑا ویلکم ہے, حکومت کو صحافیوں کا خیال ہے. جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے طلب عباسی کو اجازت دیجیے.